ایک شام کو میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے، 3 سال ہو گئے ہیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کریانہ کی دکان کرتے ہیں اور میرے علاقے کے نزدیک ہی تھے، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھے انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس کے بہنوئی ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں، 3 بچے ہیں اور یہ کہ ایک بچی معذور بھی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسروں کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، پروفیسر صاحب میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح رشتہ کروا دیں، احسان مند رہوں گا۔ میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پھر ایک معذور بھی تھی۔ خیر کوشش کی تسلی دے کر واپس آیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار تھے، مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے تھے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کی صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے ہیں۔ دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ، ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ میری طرف جھانکنے لگا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عبداللہ بھائی دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے ہیں، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی ہے اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد نہیں ہے۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اس لیے آپ سے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، آج دوسری ہوتی تو آپ کو پہلی بھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیے اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آئے گی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچی کا ذکر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر بار کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دی۔ یوں قصہ مختصر ان کا نکاح پڑھایا اور ریحانہ اپنے بچوں کو لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرایہ پر دیا ہوا تھا خالی کروایا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو واندی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھونک ہوئی تو رضوان نے کہا تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیں، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھی، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچے شہر کے بہترین سکول میں داخل ہو گئے تھے، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کرتے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ تو رضوان نے پوچھا کون سی بچی؟ تو میں اس کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ اسی دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے آپ کے بھائی کے ہاں جانا ہے، ضروری کام ہے۔ بیوی کا دل دھڑک اٹھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے
वहाँ रिजवान ने रेहाना को कहा, माजूर बेटी कहाँ है? इतना सुनना था कि उसे लगा शायद कुछ गलत होने जा रहा है। वो दूसरे कमरे में है। रिजवान ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो इदालत की वजह से इंतहाई कमजोरी की हालत में पड़ी थी। रिजवान भाई इशारा करते हुए कहने लगे, रेहाना बच्ची के कपड़े बदलो, ये हमारे साथ जाएगी। रेहाना ने यह सुना तो रिजवान के कदमों में गिर गई। भाई ने रिजवान को गले लगा लिया। यूं वो बच्ची रिजवान अपने घर ले आया। अब वो भी दूसरे दोनों बच्चों रिजवान, रेहाना और उसकी पहली बीवी की जान है। रिजवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एक दिन रिजवान और इसकी बेगम ने मेरी दावत की तो रेहाना भाभी ने हाथ जोड़ कर कहा, सर अब्दुल्ला साहब, कभी जिंदगी में रिश्ते करवाने का काम मत छोड़ना। मेरी रिजवान से शादी ना होती तो मैं आज बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर चुकी होती। लोगों को बताओ अब्दुल्ला भाई, दूसरी शादी वो नेमत है जो शर्तियां खुशियां देती है, खुशहाली लाती है। मेरी जैसी लाखों हैं जो दुखों भरी जिंदगी गुजार रही हैं, उनको भी खुशियां देनी है। काश के ये नेमत मुआशरे में आम हो जाए। ये वाकया फर्जी नहीं, हकीकी है। दूसरी शादी वाकई ही एक नेमत और ऐसी औरत से दूसरी शादी जिसके बच्चे हों जिंदगी में हकीकी खुशियां भर देती है। मगर क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो दूसरी शादी करना चाहते हैं मगर बच्चे नहीं पाना चाहते, जो दूसरी शादी के मजे तो लेना चाहते हैं मगर किसी के सरदस्ते शफकत नहीं रखना चाहते। क्या ये है सुन्नत? कहाँ लेके जाए वो औरत इन बच्चों को कत्ल कर दे या किसी दरिया में फेंक दे? क्या करे? जिंदगी मौत किसका इल्म है, कब किसी को मौत अपने पंजे में ले ले। तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो फिर क्या करोगे? देर मत करो। दूसरी शादी करना चाहते हो तो बच्चों वाली से करो। अरे पालने वाली जात तो अल्लाह की है। अल्लाह से डरो उस वक्त से जब अल्लाह तुम्हें खुद दिखाएगा कि देखो कौन पालता है, तुम या मैं। कम से कम खवातीन को इस किस्म की किसी मजबूर को सहारा देने वाली दूसरी शादी की तो सपोर्ट करना चाहिए।